نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہی ہم حضری ریسرچ سینٹر کے پلیٹ فارم سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ جو الفاظ ملتے ہیں حدیث مبارکہ میں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، اس حوالے سے ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ اب اس حدیث کے مختلف طرق ہیں، کتنے طرق ہیں، اور فاطمہ تو بدعۃ منی کا ترجمہ کیا ہے، یعنی اس کا اصل مطلب کیا ہے، اور اسی طرح یہ کن کن یہ حدیث کن کن صحابہ سے مروی ہے، اور احادیث کی کن کن کتابوں میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے ہمارے اکابرین علیہ سنت نے کیا لکھا ہے۔ بھائی سب سے پہلے یہ جو حدیث ہے یہ مختلف طرق کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے۔ اب بخاری مسلم میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے حضرت سیدنا، ایک جو اس کا طرق ہے حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ زیادہ تر یہ جو حدیث مختلف حدیث کتابوں میں آئی ہے نا، یہ حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے، اور زیادہ تر حدیث کتابوں میں یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی۔ اب اس کے مختلف ترجمے کیے گئے، بعض نے کہا اس کا ترجمہ ہے جان کا حصہ، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب مختلف طرح سے اس کے ترجمے کیے گئے، فاطمہ تو بدعۃ منی۔ یہ بخاری مسلم میں حدیث آئی ہوئی ہے، مستدرک جلد نمبر 3 میں، احلیۃ الاولیاء فتح الباری جلد نمبر 9، مرقات المفاتح جلد نمبر 11، خصائص کبریٰ جلد نمبر 2، کنز العمال جلد نمبر 12، روح المعانی جلد نمبر 26، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3، قال الحاکم ھذا حدیث صحیح الاسناد، امام حاکم نے اس کو صحیح سند کے ساتھ اس کو ذکر کیا، کہا یہ حدیث جو ہے نا صحیح سند کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال یہ جو فاطمہ تو بدعۃ منی کے الفاظ ان احادیث کی کتابوں میں الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد بن حنبل کے الفاظ ان فاطمہ منی، فاطمہ مجھ سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ یہ ترمذی باب فضائل فاطمہ جلد نمبر 5 پڑھ لیں، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 4 پڑھ لیں، مسند حاکم جلد نمبر 9 پڑھ لیں، ان میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ فاطمہ اس میں فاطمہ بدعۃ منی کے الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح فاطمہ مضغۃ منی کے الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، یہ حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الفاظ ہیں۔ نسائی سنن کبریٰ جلد نمبر 5 خصائص علی میں بھی آئے ہوئے ہیں۔ اور فاطمہ مضغۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اور اسی طرح فاطمہ تو شجنۃ منی کے الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اب یہ مستدرک جلد نمبر 3 طبرانی، مجمع کبیر جلد نمبر 20، مجمع زوائد جلد نمبر 9، شجنۃ منی کے کا مطلب ہے فاطمہ میری شاخ ہے۔ تو مختلف طرق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ تو اس کے فاطمہ تو بدعۃ منی کا مطلب آپ جو بھی ترجمہ کر لیں، جان کا حصہ ہے، جسم کا حصہ ہے، یا جگر کا ٹکڑا ہے، یہ مختلف اس کے تراجم کیے گئے ہیں، اور بے شمار حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے، اور حدیث کی کتابوں میں آئی ہوئی ہے۔ اب اس کے تحت تمام اکابرین علیہ سنت نے لکھا، علامہ نووی کو پڑھ لیں، علامہ ابن حجر عسقلانی کو پڑھ لیں، ملا علی قاری، علامہ مناوی، علامہ لوسی، سب نے لکھا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تکلیف دینا نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف دینا ہے۔ تو اس حوالے سے پہلی بات یاد رکھیں کہ جو یہ جو حدیث ہے، اس کے علاوہ بھی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے حوالے سے حدیث موجود ہیں، لیکن یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو لے کر کئی اکابرین سنت نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی افضلیت پر استدلال کیا کہ حضرت فاطمہ جو تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ ان میں علامہ سبکی ہیں، علامہ جلال الدین سبکی ہیں، علامہ بدر زرکشی وغیرہ، سب نے لکھا کہ حضرت فاطمہ تمام جان کی عورتوں سے افضل ہیں، کیونکہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ حضور علیہ السلام کے جسم کا حصہ ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، تمام جان کی عورتوں سے افضل ہیں۔ یہ کئی اکابرین علیہ سنت نے لکھا ہے۔ میرا ذاتی موقف یہی ہے، اور ہم نے اس حوالے سے حاجی دارالفتاء علیہ سنت کا فتویٰ بھی جاری کیا، حضرت فاطمہ تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہیں، لیکن بعض ہمارے اکابرین علیہ سنت نے لکھا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تمام سب عورتوں سے افضل ہیں، اور بعض نے لکھا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب عورتوں سے افضل ہیں۔ بھائی اس حوالے سے مختلف اقوال موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ کوئی اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ افضل ہیں تمام عورتوں سے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے حضرت عائشہ افضل ہیں یا حضرت خدیجہ افضل ہے، تو کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں، کیونکہ اس حوالے سے اہل سنت کا اختلاف چلا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مختلف دلائل موجود ہیں، بہرحال ہمارے پاس دلائل تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، میں نے آپ کو مختصر طور پر بتا دیا۔ میرا ذاتی موقف یہ کہ حضرت فاطمہ تمام عورتوں سے افضل ہیں، لیکن کوئی حضرت عائشہ کو افضل کہتا ہے یا حضرت خدیجہ کو افضل کہتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کو لے کر رافضی شیعہ جو ہے نا، امیر المومنین افضل الخلق بعد رسول اللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، تو باغ فتح کو نہ دے کر صدیق اکبر نے سیدہ فاطمہ کو ناراض کیا۔ بھائی یہ رافضی شیعہ غلط باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، اس طرح کی ہرگز بھی کوئی بات نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی تھی، بلکہ
اس حوالے سے مختلف اقوال مل جاتے ہیں. ویسے ایک قول کے مطابق، راجح قول کے مطابق، سیدہ فاطمہ کا جو نماز جنازہ ہے وہ بھی امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا. تو سیدہ فاطمہ جو تھی ان سے راضی تھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ رافضی شیعہ ویسے جھوٹی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں بھائی، ان کی باتوں میں ہرگز بھی نہ آیا کریں. تو باقی تیسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو احادیث ہوتی ہیں ان کو لے کر رافضی شیعہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ دیکھو جی فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو یہ معصوم ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہیں. اور یہ رافضی شیعہ جو اہل بیت کو انبیاء سے بھی افضل کہتے رہتے ہیں. بھائی یہ کفر ہے. ٹھیک ہے جی، ہرگز بھی درست نہیں ہے. یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں رافضی شیعہ اس طرح کی حدیث کو لے کر کہتے رہتے ہیں جی کہ جو فاطمہ ہیں جگر کا ٹکڑا یہ انبیاء سے بھی افضل ہے. بھائی یہ انبیاء سے افضل کہنا یہ کفر ہے. بھائی اس کی تو ہرگز بھی اجازت نہیں ہے، ایسا کہنے والے دار اسلام سے خارج ہے. اور دوسری بات یہ کہتے رہتے ہیں کہ معصوم ہے اہل بیت کے افراد. معصوم کہنے گمراہی ہے بھائی. ٹھیک ہے، غیر نبی یعنی صحابہ اور اہل بیت جو ہیں یہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہے. معصوم جو ہے نا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور فرشتے ہیں. انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. صحابہ اور اہل بیت محفوظ ہے، معصوم ہے نہیں ہے. اور باقی اہل بیت کو انبیاء سے افضل کہنا یہ کفر ہے. بھائی ایسا بندہ دار اسلام سے خارج ہے. تو یہ بہت ساری باتیں. بہرحال یہ جو حدیث ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد رکھے 4 سگی بیٹی میں، حقیقی 4 بیٹی تھی. تو رافضی شیعہ پھیلاتے رہتے ہیں کہ ایک ہی بیٹی تھی، حالانکہ حضرت فاطمہ جو حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے، حضور کی اپنی سگی 4 بیٹیاں تھیں بھائی. ٹھیک ہے، تو اس والے سے بھی ہم طلائع تفصیل کے ساتھ ہماری سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں. بہرحال اس والے سے ہم حیدری دارالفتاء علیہ سنت کے ہمارے فتاوی جات بھی آتے رہتے ہیں، ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں. تو بہرحال یہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی عظمت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جان کا حصہ ہے، جگر کا ٹکڑا ہے. بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دینا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینا. باقی اس والے سے بھی ہم ویڈیوز جاری کرتے رہیں گے. اور کوئی بھی سوال ہو آپ ہم سے پوچھیں، ہم انشاءاللہ اس کا تفصیل کے ساتھ جواب دے دیں گے. اور فتویٰ وغیرہ بھی لینا ہو آپ نے تو ہمارا حیدری دارالفتاء علیہ سنت تفصیل کے ساتھ فتویٰ بھی جاری کر دیں گے.